بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج کے درس میں ہم اس پہ بات کریں گے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حقیقی طور پر معاملہ کچھ اور ہوتا ہے اور دکھانے کے لیے کچھ اور معاملہ کیا جاتا ہے۔ تو صرف دکھاوے کے حد تک، سیمولیشن کے حد تک جو ظاہری خرید و فروخت ہے، اس کا کیا حکم ہوتا ہے؟ ایسا جب آدمی کرتا ہے تو بعض اوقات تو انسان کو کوئی ایسی مجبوری پیش آتی ہے کہ وہ یہ ظاہر کرے کہ اس کی یہ چیزیں فلاں کو بیچی گئی ہے، فروخت کی گئی ہے، اور یہ جو مجبوری ہے کبھی قانونی ہوتی ہے، کبھی اس کے علاوہ ہوتی ہے۔ تو اس طرح کی جب مجبوری ہو تو اس میں یہ کیا جاتا ہے کہ کسی سے سمجھوتا، نیگوسیشن کر کے اسے ایک مصنوعی خریدار کے طور پر معاملے کے لیے تیار کیا جاتا ہے، یعنی آرٹیفیشل بائر ہوتا ہے۔ اور معاملہ کرنے سے پہلے دونوں اس بات پر اتفاق کر لیتے ہیں کہ ہم ظاہری طور پر اس چیز کی خرید و فروخت کریں گے اور حقیقت میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی۔ اس طرح کا جو عمل ہو اس کو فقہ کی اصطلاح میں بیع تلجئہ اور بیع حضل کہا جاتا ہے۔ اب اس طرح کا معاملہ اگر کسی نے انجام دیا ہو تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر معاملے کے لیے ایجاب و قبول یعنی آفر اور ایکسیپٹنس کے وقت ہی یہ بات کہی گئی ہو کہ یہ جو ایجاب و قبول ہے یہ صرف ظاہری طور پر ہوگا اور حقیقت سے اس کا تعلق نہیں ہوگا، تو پھر تو یہ معاملہ باطل اور کالعدم ہے، وائڈ ہے، اس پر کوئی شرعی حکم مرتب نہیں ہوگا اور نہ ہی اس کی وجہ سے بعد میں کوئی ملکیت ثابت ہوگی۔ البتہ اگر معاملہ کرتے وقت ایسی کوئی بات نہیں ہوئی بلکہ پہلے سے ایک سمجھوتا کیا گیا ہو اور اس کے مطابق پھر بعد میں معاملہ انجام دیا گیا ہو اور معاملہ کرتے وقت اس بات کی تصریح نہ ہو وضاحت کے ساتھ کہ یہ ایک مصنوعی معاملہ ہوگا، تو اس صورت میں راجح بات یہ ہے کہ یہ معاملہ بھی باطل اور کالعدم ہوگا، اس سے کوئی شرعی حکم اور ملکیت وغیرہ ثابت نہیں ہوگی۔ لیکن اس صورت میں امام محمد رحمہ اللہ کا فرمانا یہ ہے کہ یہ معاملہ باطل تو نہیں ہوگا، صحیح ہوگا، البتہ غیر لازم ہوگا، یعنی نان بائنڈنگ ہوگا، اور معاملہ کرنے والے بعد میں اس معاملے کو لازم بھی کر سکتے ہیں اور اس سے آپس کی رضامندی سے اور اس سے نکل بھی سکتا ہے۔ تو اگر فریقین اس معاملے کو بائنڈنگ کرنا چاہے تو ان کے پاس اختیار ہے کہ کریں، اور اگر وہ اس معاملے سے نکلنا چاہے تو بھی نکل سکتے ہیں۔ تو اس طرح یہ معاملہ باقی رہے گا لیکن بائنڈنگ نہیں ہوگا۔ اب اس میں دیکھا جائے تو امام محمد رحمہ اللہ کے اس قول میں زیادہ آسانی ہے، کیونکہ اس میں دونوں باتیں ہیں کہ معاملے سے اگر نکلنا چاہے تو اس کی بھی گنجائش ہے، لیکن اگر برقرار رکھنا چاہے تو کوئی نیا معاملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سابقہ معاملہ ہی کافی ہے۔ تو امام محمد کا قول آسان ہے، اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے اور اس میں کسی بڑے اصول کی خلاف ورزی بھی نہیں ہے۔ البتہ بعد میں جب معاملہ حتمی کرنا ہی اگر انہوں نے حتمی کرنے پر متفق ہو تو یہ بات تو بہرحال ضروری ہوگی کہ جس چیز سے متعلق معاملہ ہوا تھا وہ موجود ہو۔ اگر وہ چیز ضائع ہو چکی ہے تو پھر اس معاملے کو کالعدم ہی ماننا پڑے گا، اس کے حتمی کرنے کی اور باقی رکھنے کی کوئی صورت نہیں رہے گی۔ تو یہ تو اس طرح کے فرضی معاملے کا اصل حکم تھا۔ اب آگے اس حوالے سے دو تین اہم مسائل ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر معاملے کے حقیقی یا فرضی ہونے میں اختلاف ہو، یعنی اس میں اختلاف ہو کہ یہ ریئل معاملہ تھا یا فیک معاملہ تھا، آرٹیفیشل تھا، تو اگر دونوں فریق یہ تسلیم کرتے ہیں کہ جو معاملہ تھا وہ صرف دکھاوے کے حد تک تھا تو اس کا حکم تو یہی ہوا جو ابھی میں نے ذکر کر لیا۔ لیکن اگر اس میں اختلاف آ جائے، ایک فریق اسے حقیقی اور جینون معاملہ قرار دیتا ہے اور دوسرا فریق اس کا انکار کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اصول یہ ہے کہ جس کے پاس اپنے دعوے پر شرعی گواہ ہو، یعنی دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتیں
موجود ہو تو پھر اس شخص کی بات مانی جائے گی جس کے پاس گواہ ہے، لیکن اگر کسی کے پاس گواہ نہیں ہے تو پھر اس شخص کی بات مانی جائے گی جو حقیقی معاملہ قرار دینے کا دعویٰ کر رہا ہے، یعنی جو اس کو جینون معاملہ کہتا ہے اس کی بات تسلیم کی جائے گی اور اس معاملے کو جینون اور حقیقی ہی قرار دیا جائے گا، کیونکہ ظاہر یہ ہے کہ جب دو فریق ایک معاملہ انجام دیتے ہیں تو وہ حقیقی معاملہ ہی ہوتا ہے، الا یہ کہ ثابت ہو جائے کہ یہ مصنوعی معاملہ تھا۔ دوسرا مسئلہ اس حوالے سے یہ ہے کہ بعض اوقات ایک فرضی معاملہ کیا جاتا ہے، نیگوسیشن اس کے اوپر ہوتی ہے، لیکن بعد میں کسی وجہ سے معاملے کو حتمی قرار دینے پر دونوں فریق اتفاق کرتے ہیں۔ تو اگر انہوں نے سمجھوتا پہلے کیا ہو کہ فرضی معاملہ کریں گے، لیکن جب معاملہ کا وقت آیا تو معاملہ کرتے وقت دونوں اس بات پر متفق ہو گئے کہ ہم نے جو سمجھوتا کیا تھا وہ ختم ہے، یعنی فرضی معاملے کا جو سمجھوتا ہم نے کیا تھا اس کو ہم ختم کر لیتے ہیں، کینسل کر لیتے ہیں، اور جو معاملہ ابھی ہم انجام دیں گے تو یہ ایک ریئل اور حقیقی معاملہ ہوگا، تو اس صورت میں جو معاملہ کیا جائے گا یہ ایک حقیقی معاملہ شمار ہوگا، کیونکہ سابق سمجھوتے کی جب نفی کی گئی تو بات ساری ختم ہو گئی، ایک حقیقی معاملہ ہوگا اور اس پر سارے جو شرعی احکام ہیں وہ مرتب ہوں گے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ معاملہ تو فریقین حقیقی طور پر کرتا ہے لیکن قیمت جو ہے وہ فرضی طور پر لگا لیتے ہیں، مثلا ایسا کہتے ہیں کہ ہم جو قیمت ظاہر کریں گے تو حقیقی قیمت اتنی ہوگی اور اتنی قیمت جو ہے وہ محض دکھانے کی حد تک ہم الگ سے ظاہر کریں گے، تو اس صورت میں کون سی قیمت معتبر ہوگی؟ تو ایسی صورت میں بھی راجح بات یہ ہے کہ یہ معاملہ تو حتمی اور لازمی ہوگا اور اس میں قیمت وہی ہوگی جو سمجھوتا کے وقت طے کی گئی تھی، حقیقی قیمت قرار دی گئی تھی، اور جو محض دکھاوے کی حد تک لوگوں کو دکھانے کی حد تک معاملے کے وقت جو قیمت کی مقدار بتائی گئی ہے تو وہ معاملہ کا حصہ نہیں ہوگی، وہ ایک فرضی چیز ہوگی، حقیقی قیمت وہی ہوگی جو نیگوسیشن کے وقت ہی انہوں نے طے کی ہو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کرنسی کی نوعیت فرضی طور پر بدل دی جاتی ہے، مطلب معاملے سے پہلے فریقین یہ سمجھوتا کر لیتے ہیں کہ مثلا اس چیز کی حقیقی قیمت تو ڈالر میں ہوگی، لیکن معاملہ کرتے وقت ہم جو لین دین کریں گے تو وہ کرنسی اس میں پاکستانی کرنسی کا استعمال کریں گے، تو ایسی صورت میں کون سی کرنسی جو ہے وہ خریدار کے اوپر لازم ہوگی؟ تو فقہائے کرام نے یہ بات کہی ہے، مطلب مفتابی بات یہی ہے کہ اس صورت میں معاملہ تو درست ہوگا، حتمی ہوگا، اور قیمت کی مقدار بھی وہی ہوگی جو پہلے سے طے ہے، لیکن یہ جو قیمت کی مقدار ہے یہ اسی کرنسی میں دینا لازم ہوگی جس میں عملاً جو ہے کرنسی دی گئی ہے، یعنی پریکٹیکلی جس کرنسی کا یوز ہوا ہے، استعمال ہوا ہے، وہی حقیقی کرنسی اس معاملے میں ہوگی۔ لہٰذا اگر طے یہ ہوا تھا کہ ڈالر میں معاملہ ہوگا اور پھر عملاً پاکستانی کرنسی دی گئی تو یہ معاملہ پاکستانی کرنسی میں ہی شمار کیا جائے گا، اور بیچنے والے کو یہ بعد میں حق نہیں ہوگا، دعویٰ کا اختیار نہیں ہوگا کہ وہ یہ کہے کہ آپ پاکستانی واپس لے لیں اور اس کی جگہ مجھے ڈالر دے دیں، جو چیز دی گئی ہے تو وہی حقیقی کرنسی شمار ہوگا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ سمجھوتا کر رہے تھے تو اس وقت چونکہ پریکٹیکلی معاملہ ہو نہیں رہا تھا، ایک وعدے کی حیثیت تھی، تو اس میں جو ثمن طے ہوا تھا وہ کوئی حقیقی ثمن تھا نہیں، اور بعد میں جب معاملہ کرتے وقت کوئی دوسری کرنسی دی گئی تو اس دوسری کرنسی دینے کے وقت پھر سابقہ کرنسی کا نام نہیں لیا گیا، تو نتیجہ یہی نکلا کہ جو چیز عملاً دی گئی ہے وہی معاملے میں ثمن ہوگی، وہی پرائس ہوگی، قیمت اسی میں ادا کرنی پڑے گی۔
اگر انہوں نے سمجھوتا کرنے کی بجائے ایسا کیا ہو کہ پہلے باقاعدہ ایجاب و قبول اور پورا معاملہ انہوں نے ڈالر میں کیا ہو، اور پھر یہ انہوں نے سمجھوتا کیا کہ بھئی ہم اس معاملے کو دوبارہ لوگوں کے سامنے ظاہر کریں گے، نئے سرے سے ایک نیا معاملہ ظاہر کریں گے، لیکن وہ پاکستانی کرنسی میں ہوگا، تو اس صورت میں پھر جو حقیقی خفیہ جو معاملہ انہوں نے کیا تھا اس میں جو کرنسی طے ہوئی تھی وہی حقیقی کرنسی ہوگی، اسی میں خریدار پر لازم ہوگا کہ اس میں ادائیگی کرے۔ اور جو دکھاوے کے حد تک دوبارہ انہوں نے معاملہ دہرایا ہے اور اس میں دوسری کرنسی کا نام لیا ہے، مثلا پاکستانی کرنسی کا نام لیا ہے، تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، کیونکہ پہلے معاملے کے وقت صرف پرامس اور وعدہ کا مرحلہ نہیں تھا، بلکہ وہ معاملہ ڈن ہو چکا تھا، اور معاملہ ڈن جب ہو جائے تو اس کے بعد جو دوبارہ دکھاوے کے لیے کوئی معاملہ کیا جائے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو آج کے درس میں اس بات کی تفصیل آئی کہ اگر حقیقت کچھ اور ہو اور دکھاوے کے لیے کچھ اور کیا جائے تو اس میں کس چیز کا اعتبار ہوگا، فقہی حوالے سے کیا چیز ہر فریق پر دوسرے کے لیے لازم ہوگی، تو اس کے موٹے موٹے اصول اس درس میں آ گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔